مولانا سجاد نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی میرے علم میں ہے کہ گزشتہ چند ماہ سے مولانا سلمان ندوی صاحب نے بعض قریبی لوگوں کی درخواست پر اختلافی مسائل پر گفتگو کرنا ترک کر دی تھی۔ شاید انہیں خود بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس سے امت کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر مولانا سجاد نعمانی، مفتی شمائل ندوی اور اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے محدث کی ایک بڑی رپورٹ آپ تمام حضرات کو میں بتانے والا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور چینل کو جوائن بھی ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ ملک ہندوستان کی مائناز علمی و دینی شخصیت حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے فرمایا کہ دل و جان سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مولانا سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حسنات کو شرف قبولیت سے نوازے اور ان کی فکری غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس کا خاتمہ قیام اللیل پر ہوا ہو، یعنی تہجد پر ہوا ہو، اس کے حسن خاتمے کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ بات بھی میرے علم میں ہے کہ گزشتہ چند ماہ سے انہوں نے بعض قریبی لوگوں کی درخواست پر اختلافی مسائل پر گفتگو کرنا چھوڑ دیا تھا۔ شاید انہیں خود بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس سے امت کا کچھ بھی بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ ہم مولانا سلمان صاحب کی ان آراء سے متفق نہیں ہیں جن سے جمہور علماء کا اتفاق نہیں۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب برات کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم مولانا سلمان ندوی صاحب کی ان آراء سے متفق نہیں ہیں جن سے جمہور علماء کا اتفاق نہیں، البتہ ان کے ان حسنات اور دینی، علمی و دعوتی خدمات کی بے حد قائل ہیں جن پر ایک زمانہ گواہ ہے، اور میں خاص طور پر ان کا ایک قریبی ساتھی ہونے کی حیثیت سے ان کے حسنات کا شاہد ہوں۔ اس طرح کا بیان دیا ہے مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب، خلیفہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ وہیں دوسری جانب مفتی شمائل ندوی صاحب کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج جب استاذ محترم مولانا سید سلمان حسینی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی خبر سنی تو دل صدمے سے دو چار ہوا۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ میں تعلیم کے دوران وہ میرے ان اساتذہ میں سے تھے جنہوں نے میرے علمی سفر اور فکری تشکیل میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کی صحبت اور تربیت کے زیر اثر میں نے جو کچھ حاصل کیا اس پر ہمیشہ میں شکر گزار رہوں گا۔ جاوید اختر کے ساتھ میرے مناظرے کے بعد ان کی طرف سے کی گئی آخری نصیحتوں میں سے ایک نصیحت آج بھی میرے دل میں محفوظ ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، عزیزم شمائل ندوی سے یہ درخواست ہے، قرآن میں ڈوبتے چلے جاؤ، حدیث نبوی پڑھتے چلے جاؤ اور سیرت نبوی میں گھوتے کھاتے چلے جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت عطا فرمائے گا جن کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہر عالم کی طرح مولانا سلمان ندوی صاحب کی آراء کو بھی قرآن، سنت اور جمہور اہل سنت کے فہم کی روشنی میں پرکھا جانا چاہیے۔ مفتی شمائل ندوی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارا اصول یہی ہے کہ حق ہر شخصیت سے بالاتر ہے۔ جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہو اسے ہم قبول کرتے ہیں، اور جو اس کے خلاف ہو وہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ تاہم اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم اپنے اساتذہ کی خوبیوں کا اعتراف نہ کریں اور ان کے لیے دعا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے، ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کے اہل خانہ، شاگردوں اور متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وہیں دوسری جانب ضروری وضاحت مفتی امین صاحب پالنپوری، محدث، دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے سوشل میڈیا پر مفتی امین صاحب کے حوالے سے جو اسکرین شاٹ گردش کر رہا ہے اس میں منسوب کی گئی باتیں بالکل جھوٹی اور من گھڑت ہے۔ افسوس کہ لوگ بغیر تحقیق اسے آگے بڑھا کر بلا وجہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ جس درس میں یہ سوال کیا گیا تھا بندہ خود وہاں موجود تھا۔ ہفتم ثانیہ دارالعلوم دیوبند کے ترجمان مولوی سمورہ عبدالرف صاحب فرماتے ہیں کہ جس درس میں یہ سوال کیا گیا تھا بندہ خود وہاں موجود تھا، حضرت کے بالکل قریب بیٹھا تھا، بلکہ بندہ اس درسگاہ کا ترجمان بھی ہے۔ جب سوال والی پرچی حضرت کی خدمت میں پہنچی تو اس وقت حضرت مائک اتار چکے تھے۔ حضرت نے صرف اتنا فرمایا، جس کا دل چاہے دعائے مغفرت کرے۔ چونکہ اس وقت مائک موجود نہیں تھا اس لیے جملہ صرف چند قریب بیٹھے ہوئے افراد ہی سن سکے۔ بعد میں یہی بات نقل در نقل ہوتی رہی، لوگوں نے اپنی طرف سے الفاظ بڑھائے، یہاں تک کہ درسگاہ کے آخری حصے تک پہنچتے پہنچتے اصل جملہ مکمل طور پر مسخ ہو گیا اور پھر سوشل میڈیا پر اسے حضرت کی طرف منسوب کر کے پھیلا دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت الاستاذ کے
پاس مسلسل فون آنے لگے۔ حضرت نے خود اس کی تردید فرمائی۔ جب حضرت نے بندے سے اس جھوٹ کے متعلق دریافت فرمایا تو میں نے وہ پیغام دیکھا اور خود حیران رہ گیا، کیونکہ حضرت مولانا مفتی امین صاحب پالن پوری نے نہ انا للہ و انا الیہ راجعون والی بات کہی، نہ خاموش رہنے کا فرمایا، نہ یہ کہا کہ دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ میں خود حضرت کے بالکل قریب ان کا عصا لیے کھڑا تھا، اس لیے پوری گفتگو کا عینی شاہد ہوں۔ مزید یہ کہ جس شخص نے یہ غلط بات لکھی تھی اس نے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معذرت کی ہے اور یہ تسلیم کیا ہے کہ اس نے سنی سنائی باتوں کو اپنی طرف سے اضافہ کر کے نقل کر دیا تھا۔ لہٰذا گزارش ہے کہ حضرت کی طرف صرف یہی ایک جملہ منسوب کیا جائے جس کا دل چاہے دعائے مغفرت کرے۔ اس کے علاوہ جتنی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ سب جھوٹ اور بے بنیاد ہے۔ حضرت الاستاذ نے بذریعہ فون بندے کو اس جھوٹ کی تردید کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت ضعف و نقاہت کی وجہ سے بڑی مشکل سے فون اٹھا پاتے ہیں، مگر افسوس کہ ہر دوسرا شخص تصدیق کے لیے مسلسل انہیں فون کر کے مزید تکلیف پہنچا رہا ہے۔ جب وضاحتی تحریر آپ تک پہنچ چکی ہے اور یہ ویڈیو بھی جاری ہو چکی ہے تو براہ کرم حضرت کو فون کر کے مزید پریشان نہ کرے، بلکہ اس وضاحت کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ غلط فہمی کا ازالہ ہو، جھوٹ کا سدباب ہو اور حضرت الاستاذ مفتی امین صاحب پالن پوری محدث دارالعلوم دیوبند کو بلا وجہ کی اذیت سے بچایا جا سکے۔ وہیں دوسری جانب مولانا مجیب الرحمان عتیق ندوی صاحب فرماتے ہیں کہ آج صبح جب فجر کی نماز پڑھ کر فون اٹھایا تو نماز سے قبل برادر گرامی مولانا لقمان ندوی کی بے وقت مس کال نے حیرت و تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ دوسری طرف واٹس ایپ پر میسج پڑھے تو یقین نہیں آیا، لگا کہ بھی شاید خواب کی بات ہے۔ فوراً برادر گرامی مولانا لقمان ندوی کو فون کیا اور تکلیف و صدمے سب سے پہلے ان کے ساتھ شیئر کیا۔ حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد النعمانی صاحب مدد ذلہ کو بھی فوراً اطلاع دی۔ حضرت بھی سائقہ خبر سے بے حد متاثر ہوئے، آواز و لہجہ اس وقت ان کے حال دل کی عکاسی کر رہا تھا۔ فوراً ممبئی سے لکھنؤ کے لیے نکلنا ہوا، ساتھ میں برادر گرامی مولانا افروز صاحب ندوی اور برادرم توصیف بھی روانہ ہوئے۔ میرے لیے تو یہ خبر انتہائی درد و غم، صدمہ جانکا اور تکلیف کا ناقابل تحمل پہاڑ تھی، مگر کوئی کیا کر سکتا ہے۔ اس دن اس مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ لائی حیات آئی قضا، لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ مولانا کو رحمت اللہ علیہ لکھتے ہوئے اپنے حال دل کی ترجمانی الفاظ میں میرے لیے مشکل کام ہے۔ اہل بیت اطہار اور آل نبی کے تذکرہ کرنے والا یہ مجذوب و شیدائی خود اس ماہ مبارک میں خدا کے حضور پہنچ گیا، جس ماہ میں خود اس کے جد اعلیٰ علم بردار حق، نشان جرأت و شجاعت، سبت رسول سیدنا حسین بن علی نے جام شہادت نوش کیا تھا، جس میں خاندان نبوت کا قافلہ مظلومانہ لوٹا گیا تھا اور موت بھی کیسی قابل رشک رات کی خلوت نماز تہجد میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریزی کے بعد بلا معذوری و بیماری و عذاری یاد خدا و ذکر خدا کے ساتھ داعی اجل کے ساتھ چل کھڑے ہوئے۔ مولانا محترم، آپ کی زندگی بھی ایسے ہی بلا تکلف برجستہ چاک ملکوں و شہروں کے سفر بلا شور و غوغا، بلا تصنعات و تکلفات سفر کرتے رہے۔ آج اس دار فانی سے دار بقا کی طرف بھی ایسے ہی بے تکلف چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ مولانا مرحوم کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس موقع پر یاد آتا ہے کہ مولانا کے بیانات و اختلافی مواقف کے پیش نظر جو حالات پیش آئی، لوگوں نے خوب جملے کسے، فتوے دیے، اداروں عہدوں سے الگ کیا گیا، خدمات پر پانی پھیرنے کے تمام جتن کیے، حتیٰ کہ بہت سے اہل خیر نے مولانا کے اداروں کے لیے مال تعاون روک دیا۔ ایسے ماحول میں مولانا کے بعض محبین کہتے تھے کہ حضرت آپ کے بیانات سے یہ نقصان ہوا، وہ نقصان ہوا۔ مولانا مرحوم نے بعض اوقات بڑے جذبے و درد سے فرمایا کہ کتنے لوگوں نے تو اپنی جانیں قربان کر دی، ان کے سر اتارے گئے، ان کے سامنے میرے ان نقصانات کی کیا حیثیت و شمار۔ بلکہ ایک مرتبہ تو فرمایا، خدا کی قسم مجھ سے ساری دنیا ناراض ہو جائے تو ہو، مجھے پرواہ نہیں، میرا سب کچھ لٹ جائے، مجھے پرواہ نہیں، ہاں میدان حشر میں جب آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑے، وہ فرما دے یہ سلمان ہے جس نے میری اولاد و اہل بیت کا دفاع کیا ہے۔ ناظرین و سامعین، اہم رپورٹر کو آپ سنور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔